السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیسٹینیشن ٹو ریالٹی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سی پیک، اور آج ہم بات کریں گے وائی چائنا از ناٹ گروئنگ اپ ان بلوچستان آفٹر سیورل ایئرز۔ چائنا پاک اکنامک کوریڈور، جسے چین پاکستان اقتصادی راہداری بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک 3000 کلومیٹر انفراسٹرکچر ہے جو کنسٹرکٹ ہوا ہے پاکستان میں۔ یہ کوریڈور سمندر اور زمین دونوں پر بنا ہوا ہے، جسے چائنا مڈل ایسٹ میں انرجی امپورٹ کے لیے یوز کرتا ہے۔ اس سے پہلے چائنا اسٹیٹ آف ملیکس، جو کہ ملیشیا اور انڈونیشیا کے بیچ ہے، اسے یوز کرتا تھا، لیکن وار بلاکیڈ کی وجہ سے چائنا نے گوادر کا رخ کیا، جو عربین سی سے جا ملتا ہے۔ چائنا نے وائل بیلٹ روڈ اور ریل لائنز بنائے، اس پورٹ سے لے کر شنچیانگ ریجن تک جو چائنا میں ہے۔ چائنا اس کوریڈور سے شارٹ کٹ کے ذریعے تجارت کر رہا ہے، چائنا اور یورپ کے مابین۔ اس کوریڈور کا فوائد جو پاکستان کو ملنے تھے، ان میں سے ایک الیکٹرسٹی شارٹیج ختم کرنا، انفراسٹرکچرز ڈیولپ کرنا اور ماڈرنائزیشن ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک بنانا تھا، اور پاکستان کو ایک ایگریکلچر بیس اکنامک اسٹرکچر سے تبدیل کر کے انڈسٹریل بیسڈ اکنامک اسٹرکچر بنانا تھا۔ یہ کوریڈور اسٹیبلش ہوا 20 اپریل 2015 کو، جس کے روٹس خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، پنجاب، بلوچستان، سندھ اور آزاد کشمیر سے لے کر چائنا کے سٹی شنچیانگ تک ہے۔ اس کے بجٹ کے لیے چائنا ڈیولپمنٹ بینک، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک، سلک روڈ فنڈ، ایگزلائم بینک چائنا، انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا نے تعاون کیا۔ سی پیک کی بدولت پاکستان نے یہ پریڈکٹ کیا کہ اس پروجیکٹ کے بیس پر ہم 2.3 ملین جاب اپورچونٹیز کریٹ کر سکتے ہیں 2015 اور 2030 کے بیچ۔ اگر ہم اس پروجیکٹ کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ 1950 سے چائنا یہ چاہتا تھا کہ وہ گوادر پورٹ یوز کرے، جس کی وجہ سے چائنا نے 1959 کو کراکورم ہائی وے کنسٹرکٹ کیا۔ 2002 وہ سال تھا جب چائنا نے گوادر کے اندر پورٹ بنانا شروع کیا، جو 2006 میں پوری طرح مکمل ہو چکا تھا۔ 2006 کے بعد پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی، جنرل پرویز مشرف کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا تھا، اور پاکستان اور طالبان ملیٹنٹس کے درمیان تعلقات خراب ہونے شروع ہو چکے تھے۔ 2013 وہ سال تھا جب پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری اور چائنیز پریمیئر لی کیقوانگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایک بار پھر میوچول کنیکٹیوٹی انہینس کریں گے اور ایک لانگ ٹرم پلان بنائیں گے پاک چائنا کوریڈور کے اوپر۔ فروری 2014 پاکستانی پریزیڈنٹ ممنون حسین نے چائنا کا وزٹ کیا، جس میں پلان ڈسکشن تھا سی پیک کے بارے میں۔ 2 مہینے بعد پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کی ملاقات ہوئی پریمیئر لی کیقوانگ سے۔ اس کے بعد چائنیز حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ فائنانس کرے گی چائنیز کمپنیز کو $45.6 بلین پاکستان کے اندر انرجی اور انفراسٹرکچر پروجیکٹ کے لیے، جو کہ سی پیک کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے۔ اس واقعے کے کچھ مہینے بعد چائنیز صدر شی جن پنگ نے پاکستان کا دورہ کیا سی پیک ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ میں اپنے بھائی کے گھر میں ہوں، اور مزید کہا کہ یہ دو قوموں کی دوستی پہاڑ سے زیادہ مضبوط، دریا سے زیادہ گہرا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ 20 اپریل 2015 کو پاکستان اور چائنا کے مابین ایگریمنٹ سائن ہوا تاکہ ان $46 بلین کو کام میں لگایا جا سکے۔ اس وقت 46 بلین پاکستان کے کل جی ڈی پی کا 20% بنتا تھا۔ 12 اگست 2015 وہ سال تھا جب چائنا اور پاکستان کیرو یونیورسٹی کے اندر 20 اور نئے پروجیکٹس کے اوپر ایگریمنٹ سائن کرنے والے تھے، جن کی کل قیمت $1.6 بلین تھا۔ ان پروجیکٹس کا مین فوکس جنریشن آف انرجی تھا، جنہیں انکریز کرنا تھا۔ ان ایگریمنٹس میں سے ایک ایگریمنٹ یہ بھی تھا کہ پاکستان اور چائنا ایک ساتھ اسپیس ریسرچ فیلڈ میں کام بھی کریں گے۔ ستمبر اور اکتوبر 2015 کے بیچ یونائٹڈ کنگڈم نے اعلان کیا 2 علیحدہ گرانٹس گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے، تاکہ حکومت روڈ وے بنا سکے جو مددگار ہوں گے سی پیک پروجیکٹ کے لیے۔ نومبر 2015 کو چائنا نے سی پیک پروجیکٹ کو اپنے 13ویں 5 سالہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کیا۔ ایک بار پھر سے پاکستان اور چائنا نے $1.5 بلین ایگریمنٹ پر دستخط کر لیا، جو کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ان اسپیس پروجیکٹ کے لیے تھا۔ 8 اپریل 2016 کو چائنا اور پاکستان کے بیچ ایک ایڈیشنل ایگریمنٹ سائن ہوا $2 بلین وارتھ کا، جو کہ انفراسٹرکچر، سولر پاور اینڈ لاجسٹک کے لیے مختص کی گئی تھی۔ اتنے سارے انویسٹمنٹس ہونے کے باوجود آج تک وہ ترقی دیکھنے کو نہیں ملی جو ہونا چاہیے تھا۔ ان کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے ہم انہیں دوسری ویڈیو میں بیان کریں گے اور جانیں گے کیسے بلوچستان کے اندر آزادی پسندوں کی وجہ سے ترقی میں رکاوٹیں پیدا کی گئی، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے کس حد تک اس پروجیکٹ کو نقصان پہنچایا۔ ہم ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے سبسکرائب کیجیے چینل کو، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔